سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 کی آیت نمبر 19 میں کہا گیا کہ باغوں میں میوے ہیں، یعنی پھل پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے ہو، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. یہ سورہ 23 میں. سورہ 43 میں 20 صورتیں آگے جا کے وہی بات کی گئی. عربی میں اس کی ترجمہ ہے وَمِنْهَا، و جو ہے لکھا ہوا ہے وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور تم ان میں سے کھاتے ہو ان پھلوں میں سے. جبکہ 20 صورتوں بعد سورہ نمبر 43 میں 43 میں کہا گیا مِنْهَا تَأْكُلُونَ، بغیر اور کے. کہا اس میں بکثرت میوے ہیں باغوں میں جنہیں تم کھاتے رہو گے، یہ نہیں کہا اور جنہیں تم کھاتے رہو. یہ ایک ایکسٹرا یہاں پہ ایک ایکسٹرا اور کیوں لگا ہے یہاں پہ سورہ نمبر 23 میں. کہا اور ان میں سے تم کھاتے ہو، یعنی کہ باغوں میں میوے ہوتے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. جبکہ سورہ زخرف میں کہا اس میں بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور جنہیں تم کھاتے نہیں. کہا منہا تاکلون، جبکہ سورہ مومنون میں ومنہا تاکلون. اب آپ اس کے سیاق میں دیکھیں کیا کتنی خوبصورتی ہے. صرف ایک واو لگانے سے کتنا بڑا دنیا و آخرت کا فرق پڑ جاتا ہے. سورہ مومنون کے اگر آپ سیاق و سباق دیکھیں، یہ سیاق و سباق ہے دنیا کی جنتوں کا، باغوں کا. اگر آپ پچھلی آیت کو دیکھیں، آیت نمبر 18 میں سورہ مومنون میں، اور ہم ہی نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی نازل کیا، پھر اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور ہم اس کو نابود کر دینے پر قادر ہیں. یہ سارے زمین کی بات ہو رہی ہے، اس دنیاوی زندگی کی بات ہو رہی ہے. پھر ہم نے اس سے تمہارے لیے کھجور اور انگوروں کے باغ بنائے، اور ان میں تمہارے لیے بہت سے میوے پیدا ہوتے ہیں، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ دنیا کی جنت اور باغوں کی بات. جبکہ سورہ زخرف جنت میں آخرت کی بات ہو رہی. کیوں؟ اگر آپ پچھلی آیات نکال کے دیکھیں، تم اور تمہاری بیویاں حشاش پشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ، ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا. آگے چلتی جاتی ہے آیت، پھر اگلی آیت کہتے ہیں یہی وہ بہشت ہے، وہ جنت ہے کہ تمہیں اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو. یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور جنہیں تم نہیں کھاتے. کیوں؟ اس اور کا کیا مقصد ہے؟ سورہ زخرف جو آخرت کی جنت ہے اس میں اور نہیں ہے، لیکن سورہ مومنون جو دنیا کی جنت اور باغات ہیں اس کے لیے اور ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ گویا ایسے کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ دنیا کی جو باغات ہیں، جو پھل ہیں، ان کا مقصد صرف کھانا نہیں ہوتا. لوگ اس سے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو دیتے ہیں، اس سے صدقات کرتے ہیں، اس کو سکھا لیتے ہیں، اس کی مختلف چیزوں کو شاید کاسمیٹکس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اس کو سٹور کر لیتے ہیں، ذخیرہ اندوز کر لیتے ہیں. بڑے مقاصد ہوتے ہیں پھلوں کے. تو گویا سورہ مومنون میں اور لگا کے یہ کہا کہ اس میں تمہارے لیے میوے پیدا ہوتے ہیں جن سے تم تجارت کرتے ہو، اور جن کو تم خرید و فروخت کرتے ہو، اور جن کو تم ذخیرہ کرتے ہو، اور جن کو تم سکھاتے ہو، اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو. سبحان اللہ. اس اور کے پیچھے پوری ایک کہانی چھپی ہے. صرف ایک اور لگانے سے، قرآن کی زبان کا استعمال دیکھیں، صرف ایک اور لگانے سے پوری ایک کہانی غائب سے انسان کے ذہن میں آئی تھی کہ اور کا مطلب ہے اس کے اور بھی فوائد ہیں. جبکہ آخرت کی جنت میں جہاں اور نہیں لگایا، یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہیں جنہیں تم کھاتے ہو، اور جنہیں تم نہیں کھاتے. اس کا مطلب ہے کہ وہاں آخرت میں صرف کھانا پینا، موجیں ہیں، کوئی کام نہیں، نہ کوئی تجارت، نہ خرید و فروخت، نہ صدقات کرنا، نہ کسی کو اس کو ذخیرہ کرنا، سٹور کرنا، کوئی کام نہیں، صرف کھانا پینا، موجے مارنا. سبحان اللہ. دنیا اور آخرت. ایک تو لنگوسٹک پرفیکشن دیکھیں قرآن کی زبان کا اتنا باریک استعمال، 20 صورتوں کا فرق ہے، منہا تاکلون اور ومنہا تاکلون، لیکن دنیا و آخرت کا فرق ایک واو سے پڑ گیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے قرآن میں یقین کی حد تک ایمان دے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.